بات اصل میں یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ہم پہ کوئی معاذ اللہ غلط بات منسوب کرتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے. تو میں یہاں سے عرض کیا تھا میں نے کہ جو بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو پنپنے نہیں دیتا. ہاں, جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں عقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے, احمقوں اور بے وقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ جو روحانی عامل ہے نا, جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت, وہ اس کی باتیں آ رہی تھی. تو جن بھوت کا ہمیں, بھوت تو نہیں, جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے. ہم مانیں گے اللہ نے کہہ دیا, لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے, ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. لہذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جنات قابو میں کر لیے, یہ کر لیا, وہ بھائی یہ تمہاری اپنی کہانی ہے, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا. البتہ عامل جنات کے قابو میں بہت دیکھے, میں نے بہت دیکھے کہ اس پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے, خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے جن نے. تو ایسا بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جنات کو قابو میں لے لیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان چیزوں میں پڑھ کے تو ان کے فالوورز جو زیادہ ہوتے ہیں نا, تو وہ اس لیے کہ وہ مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو 2 طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایک وہ جو مینٹل لیول کے نیچے کی بات کرتے ہیں, ان کی بات آسان ہوتی ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہے, ان کو عقل مند لوگ فالو کرتے ہیں. اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی, ان کو احمق اور بے وقوف لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جو احمق اور بے وقوف کی عقیدت ہے نا, وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں ہوتی. وہ پھر ایسی عقیدت کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, وہ بہت ہی کا حضرت جی کا ارشاد فتنی. تو خوب سمجھ لو, اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی illogical باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو. ہاں, یہ ضرور ہے کسی کے شارٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات illogical ہے, فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو. بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے, ادھورا کلپ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے illogical بات کی ہے. وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں نا, وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو سننا بھی اسی کو ہے, اور اپنی زندگی کا جو لاہ عمل ہے نا, وہ بھی لاجک کے تحت گزارنا ہے. خوب سمجھ لو. دیکھو, مذہب کی جو تعلیمات لاجک کے مطابق ہوں یا نہ, ان میں تو اسلام کو ماننا ہے. وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے, اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے. لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے, مذہب کی رہنمائی نہیں ہے, وہاں پھر آپ نے 100% عقل کو ہی استعمال کرنا ہے, تانے بانے ملانے ہیں. ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں, لیکن بیان کمپلیٹ ہو جائے گا اس مناسبت سے. دیکھو, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا, توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا. فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتی. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توکل کا نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر, ایک آدمی خدا نخواستہ اس نے کوئی جرم کیا, بد نظری ہو گئی اس سے, شریعت کے خلاف کیا نا. کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا, عالم مفتی پوچھے گا اس سے, بھائی تم سے کیا جرم ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بد نظری ہوئی ہے, مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کرنے سے اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو جائیں گے؟ ختم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک غلطی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ موم بتی جل رہی تھی, آگ لگی ہوئی ہے اس میں, آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں جانچتا ہوں ذرا, میرا اللہ پہ توکل, آگ پہ زیادہ توکل ہے یا اللہ پہ زیادہ ہے؟ تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اس موم بتی میں ہاتھ ڈالوں گا, اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا. آپ نے اس انگلی میں, اس آگ میں انگلی داخل کر دی, وہ آگ لازماً آپ کے ہاتھ کو جلائے گی, کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا. آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اس لیے اللہ پہ توکل کا سہارا لے کے ہمارے لیے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا, کتنا بھی توکل ہو. آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے, ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے, تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں نا یہ
یہ جو ہے نا یہ آپ تک پلک لگاتے میں 2 انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا, اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا, نہیں لگے گا, نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گا, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا. آپ نے انگلیاں ڈالیں اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے. آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے. آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر آپ بچ جائیں گے, وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا ادھر کو. کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگا ہوا, اس کو اگر کھینچو بھی نا تو وہ بچ جائے, آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیا, یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ؟ شریعت سے نہیں, کس سے؟ نیچر سے. اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. وہ تو کبھی معجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ, آپ اندر سے آڑے ترچھے ہو گئے, بالکل فرمائی آپ کا ٹیڑھا ہو گیا, پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ کون سا بندہ ہے. یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی, جل گئی. اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے. تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی, یہی کہیں گے نا. تو آپ کہیں گے بھائی توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے صرف گناہ معاف ہوگا آپ کا. کہ حماقت کیوں کی؟ کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں, لہذا میرا زخم خود بخود ٹھیک ہو جائے, یا انگلی جو جل کے ختم ہو گئی واپس آ جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے کیا ہی نہیں. تو ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آگ میں انگلی ڈالی ہی نہیں, تو ہو جائے گی انگلی واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے؟ فطرت سے کی, آپ نے نیچر سے لڑے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج جو دیندار لوگ ہیں توکل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں, انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی, لہذا انفرادی سطح پہ بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ اللہ ہے, تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی, ہم ترقی کریں گے. آپ ترقی کے علاوہ ہر قسم کا, آپ 4 شادیوں کا خواب دیکھ سکتے ہو, آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دیکھ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے, کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. نہی علی المنکر میں اسباب اختیار